أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. خواتین و حضرات، انشاءاللہ آج کی رات ہم پارہ نمبر 28 پر بات کریں گے. اس پارے کی شروعات سورہ مجادلہ سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام سورہ تحریم پر ہوتا ہے. اس میں 9 صورتیں آئی ہیں. آج کی رات 9 صورتوں میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان کا خلاصہ پیش کرنا قدرے مشکل کام ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے صرف 5 نقطے بیان کیے جائیں. پہلا نقطہ ہے سورہ مجادلہ سے، اور وہ ہے عورتوں کی شخصیت کے اندر انٹلیکچول لیول ہونا چاہیے. قرن اول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کا علمی معیار بہت بلند تھا. ایک عورت جس کا نام تفسیر کی کتابوں میں خولہ بنت ثعلبہ ہے، وہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیبیٹ کیا. ان کے شوہر نے ان کے ساتھ زہار کیا تھا. زہار میں ہوتا یہ ہے کہ مرد اپنی عورت کے ساتھ نہ ہم بستری کرتا ہے اور نہ طلاق دے کر اسے آزاد کرتا ہے، دونوں کے بیچ میں معلق رکھتا ہے. شریعت میں یہ جائز نہیں ہے. یا تو اسے بیوی بنا کر رکھا جائے یا طلاق دے کر رخصت کیا جائے. دونوں کے بیچ میں معلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ آئیں اور ڈیبیٹ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پسند کیا اور قرآن مجید میں اسے پرزرو کیا تاکہ قیامت تک عورتوں کو معلوم ہو کہ علمی معاملات میں وہ غور و فکر کریں اور اپنے بڑوں سے گفتگو کریں، ڈیبیٹ کریں. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی آواز سن لی، اس عورت کی بات سن لی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، بحث کی اپنے شوہر کے بارے میں. ایک اور نقطہ اسی میں بیان کیا گیا، وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. آپس میں بیٹھ کر نجوہ نہ کرو، وشپرنگ کیمپین نہ کرو، اور خاص کر اسم اور عدوان اور گناہ کے کاموں میں اور برائی کے معاملے میں کانا پھوسی کرنا، نجوہ کرنا، وشپرنگ کرنا، گروپ بندی بنا کر میسیجز کو عام کرنا، یہ جائز نہیں ہے. ہاں، اگر تم خاموشی سے کسی کو کوئی بات بتانا چاہتے ہو تو نیکی اور تقوی کے معاملے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. اسی صورت میں ایک اور بات یہ بھی بیان کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا. مجلسوں میں کشادگی پیدا کرنے کا حکم ہو تو کشادگی پیدا کرو. یعنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں منافقین بعض مقامات پر آ کر براجمان ہو جاتے، دوسروں کو قریب آ کر بیٹھنے کا موقع نہ دیتے، تو کہا کہ نہیں، سب کو رسول اللہ سے استفادے کا موقع ملنا چاہیے. اور آپ کے بعد امت میں جو بھی مجالس ہوں ان سب میں کشادگی پیدا کرنے کی تعلیم ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ کشادگی دراصل مجلسوں سے زیادہ دلوں میں ہو. دل میں کشادگی ہو تو مجلس میں کشادگی ہوتی ہے، دل میں تنگی ہو تو مجلسوں میں تنگی ہوتی ہے. تو وسعت قلبی پیدا کرو. یہ شخصیتوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے اندر اوپن ہارٹڈنس ہو، بگ ہارٹڈنس ہو، اور سب کے لیے ان کا دل کشادہ ہو. یہ 2 باتیں ہو گئیں. یعنی عورتوں کی پرسنالٹی میں علمی لیول اونچا ہو، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ نجوہ نہیں کرنا چاہیے اور مجلسوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے.
مجلسوں کے اندر اور دلوں کے اندر کشادگی پیدا کرنا چاہیے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ قرآن سے ہمارا جو انگیجمنٹ ہو اس کے نتیجے میں ہماری شخصیت کے اندر خوشگوار اثر پیدا ہونا چاہیے، ہمارے اندر نرمی پیدا ہونی چاہیے، دل کے اندر رقت طاری ہونی چاہیے۔ قرآن نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ خشیت الہی کے نتیجے میں دب جاتا اور پھٹ پڑتا۔ یہ مثال ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ اپنی حالت پر غور و فکر کریں۔ یعنی پتھر تو پگھل جاتا ہے، پتھر تو خشیت میں دب جا رہا ہے اور پھٹ رہا ہے، اور تمہارا معاملہ کہیں پتھر سے زیادہ سخت نہ ہو جائے کہ قرآن مجید کا نزول ہو اور دلوں کے اندر نرمی نہ پیدا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کے مطالعے کے نتیجے میں ہماری پرسنالٹی کے اندر سافٹنس آنا چاہیے، شخصیت کے اندر خوشگوار تبدیلی آنی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے کہ ہم میں سے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار بننا چاہیے۔ سورہ صف کے آخر میں پورے ایک رکوع میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، آئے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو اللہ تعالیٰ کے مددگار بنو۔ جس طرح سے حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو پکارا تھا تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے مددگار بننا چاہیے۔ اس سے پہلے والے ایک درس میں نے بتایا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے، اس کے دین کی نصرت کو اللہ تعالیٰ کی مدد قرار دیا گیا۔ اس کے دین کے لیے کام کرنا، کاوش کرنا، قربانی دینا، اس کے دین کے لیے زندگی لگانا، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اور مومنوں کو ابھارا گیا کہ اللہ کے مددگار بنو، اللہ کے دین کے سپورٹرز بنو۔ تو یہ چوتھا نقطہ ہم سب کے لیے ہے کہ رمضان میں غور و فکر کریں، اور رمضان کے بعد ہم اپنی زندگی کا مشن نصرت دین بنائیں۔ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے ہم وقت لگائیں گے، دولت لگائیں گے، صلاحیتوں کو لگائیں گے، ٹائم کو لگائیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت ہو اور اس کے دین کا بول والا ہو۔ آخری نقطہ پوائنٹ نمبر 5 یہ ہے کہ قرآن میں بار بار مسلمانوں کو اکسایا گیا کہ دولت کے سلسلے میں تمہارا نقطہ نظر صحیح ہونا چاہیے، تم اس کے امین ہو، دولت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے زیادہ دولت دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب تمہارا ہی ہے، بلکہ اس میں خدا کا حق ہے، اس میں خدا کے بندوں کا حق ہے، اور خدا کے بندوں پر خرچ کرنا ضروری ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے وہ اپنی موت کے وقت پچھتائیں گے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ کے راستے میں انفاق کرو، جو رزق اس نے تمہیں دیا ہے قبل اس کے کہ تمہیں موت کا وقت قریب آ جائے، تو اس وقت تم کہنے لگو گے کہ اے پروردگار موت کے وقت کو تھوڑا سا ٹال دے، تاکہ جو کچھ ہمارے پاس دولت ہے وہ تیرے راستے میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ لیکن موت کی گھڑی آنے کے بعد نہ توبہ قبول ہوتی ہے، نہ موت کی گھڑی کو 1 سیکنڈ کے لیے آگے کیا جا سکتا ہے، نہ پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ یہ 5 باتیں تھیں جسے میں نے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے آج پیش کیا۔ اب اس کے بعد ہم ایک نئے موضوع پر بات کریں گے، اور یہ پازیٹیو سائیکالوجی کا موضوع ہے، اور یہ موضوع ہے آپٹیمزم کا، امید کا، رجائیت کا۔ ایک بندہ مومن کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے، وہ اللہ پر توکل کرتا ہے اور امید رکھتا ہے، اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اس کا ہوتا ہے، رجائیت پسند ہوتا ہے، آپٹیمسٹ ہوتا ہے۔ زندگی کے بارے میں اس کا پیسیمسٹک آؤٹ لک نہیں ہوتا، اس کا ہر ریسپانس آپٹیمسٹک ہوتا ہے۔
اس کے کسی ریسپانس میں پیسمزم آپ نہیں دیکھ سکتے. یہ سورہ طلاق ہے، سورہ نمبر 65، آیت نمبر 2 سے 5 پر ہم بات کریں گے. آیتیں لمبی ہی، اس لیے کچھ آیتوں کی میں تلاوت کروں گا اور کچھ آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلے ان آیتوں میں جو مضمون ہے وہ ہم سمجھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم بات کریں گے آپٹیمزم پر، امید پر، ہوپ پر. سورہ طلاق کی شروعات طلاق کے پروسیس کو سکھانے سے ہے، اس کی تعلیم سے ہے. کہا کہ جب وہ عورتوں کو تم طلاق دو، طلاق کیوں آدمی دے اس کا سارا جو ہے تذکرہ، اس کی ساری بحث وہ پچھلی صورت میں گزر گئی ہے. کسی وجہ سے میاں بیوی میں انبن ہو جائے اور کسی صورت میں کمپرومائز نہ ہو اور طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو آدمی طلاق دینے کے بعد اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کو اپنے گھر میں رکھے اور 3 مہینے کا انتظار کرے، اور 3 مہینے کے اندر چاہے تو رجوع کرے، اور 3 مہینہ گزر جائے تو بھلے طریقے سے رخصت کرنا چاہیے. یہ اسلام کا طریقہ ہے. تو آیت نمبر 2 میں کہا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، جب ان کی مدت پوری ہو جائے، یعنی 3 حیض یا 3 طہر، عدت کی جو پیریڈ ہے جب وہ پوری ہو جائے تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، بھلے طریقے سے اگر انہیں روکنا ہو تو روک کر رکھو، اور فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا انہیں دور کرنا ہو، چھوڑنا ہو، فراق اختیار کرنا ہو تو معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے فراقت اختیار کرو. اور طلاق جب دو تو وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، کہا کہ طلاق دو تو 2 گواہ بنا لو عادل لوگوں میں سے، اور ان گواہوں کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دینے والے بنو. ذَلِكُمْ يُعَذُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان باتوں کی نصیحت تمہیں جو کی جا رہی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں گے، جو مائنڈ فل زندگی بسر کریں گے، جو کانشیس لائف گزاریں گے، جو اویکنڈ ہوں، جن کی زندگی کے اندر شعور ہو اور خدا کا ڈر ہو، خدا سے محبت ہو، خدا کے حدود کا احترام ہو، خدا کی تعلیمات کا احترام ہو، یہ سب تقوی کے اندر شامل ہے. یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج نکالے گا، ایگزٹ نکالے گا. یعنی انسان جن مشکلوں میں پھنسا ہوتا ہے، خاص کر طلاق کے پس منظر میں، جب طلاق واقع ہو جائے تو اگر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق سلیقے کے ساتھ، شرافت کے ساتھ آدمی بیوی کو طلاق کے دوران میں گھر میں رکھے، اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے، رجوع کرنا ہو تو شریعت کے مطابق رجوع کرے، چھوڑنا ہو تو شریعت کے مطابق چھوڑے، تو ایسے میں طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا. ایسا نہیں کہ اس عورت کے لیے اس مرد کے علاوہ دنیا میں کوئی اور موجود نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اس مرد کے لیے اس عورت کے علاوہ دنیا میں کوئی اور موجود نہیں ہے. راستے اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا اگر تم تقوی پر قائم رہو. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو. یعنی مرد یہ سوچے کہ 3 مہینے طلاق دینے کے بعد میں اس عورت کو جسے اب وہ میری بیوی نہیں رہی کیوں رکھوں، کیوں میں اس پر خرچ کروں، تو اللہ نے کہا ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایگزٹ بھی پیدا کرتا ہے اور اسے رزق میں کشادگی عطا کرتا ہے. اسی طرح سے ایک عورت یہ سمجھے کہ میری طلاق ہو گئی، اب میں جاؤں تو کون مجھے پالے گا اور میری معاشی ذمہ داری کون سنبھالے گا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ پھر فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کریں گے اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ اپنا ارادہ پورا کر کے رہتا ہے۔ یعنی اس نے جو یہ کہا وعدہ کہ میں تمہارے لیے راستے کشادہ کروں گا، میں تمہیں روزی روٹی عطا کروں گا، تو اسے اپنے ارادے کو پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ ضرور اپنے ارادے کو پورا کر کے رہے گا۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک تقدیر لکھ رکھی ہے۔ تو یعنی یہ ہے کہ دونوں میں جدائی ہو رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی نفسیات کو پازیٹیو بنا رہا ہے۔ یہ پازیٹیو سائیکالوجی کا موضوع ہے، ذہنوں کے اندر کشادگی پیدا کر رہا ہے، دلوں کے اندر اطمینان پیدا کر رہا ہے، اللہ پر توکل کرنے کی تعلیم دے رہا ہے، رزق میں کشادگی ہونے کا امکان ہے، آپٹیمزم ہے، پازیٹیو آؤٹ لک ہونا چاہیے۔ تو طلاق کے سنگین موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پازیٹیوٹی کریٹ کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کی آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ جن عورتوں کو حیض نہیں آتا ہو یا جن کا حیض آنا بھی شروع نہیں ہوا ہے، ان کے لیے 3 مہینے کی مدت پوری کرو، اور جب ان کی مدت پوری ہو جائے تو انہیں رخصت کیا جائے۔ اور جو عورتیں حاملہ ہوں ان کی عدت وضع حمل تک ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے گا تب وہ عدت پوری ہو جائے گی۔ پھر دوسری مرتبہ کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو آسان کرے گا۔ یہ بھی پازیٹیو آؤٹ لک ہے، یہ بھی گویا کہ آپٹیمزم کریٹ کرنے والی بات ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل کی ہیں۔ اب تیسری مرتبہ سنیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے گا اور انہیں بڑا اجر عطا کرے گا۔ خواتین و حضرات، ان آیتوں میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے امید دلائی گئی ہے اور بار بار یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پر امید رہو، زندگی آسان ہوگی، معاملات آسان ہوں گے، غلطیاں معاف ہوں گی، اجر بھی ملے گا، رزق میں کشادگی ہوگی۔ یہ جو باتیں قرآن بیان کر رہا ہے وہ انسان کو امید دلاتے ہیں، انسان کے اندر آپٹیمزم پیدا کرتے ہیں، انسان کو مستقبل کے بارے میں اچھے خیالات پیدا کرتے ہیں۔ یہ جو مستقبل کو لے کر کچھ لوگ ورثم ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ مستقبل کو لے کر ہمیشہ پر امید رہتے ہیں۔ سائیکالوجی کا ایک حصہ ہے جسے پازیٹیو سائیکالوجی کہتے ہیں، اور یہ سائیکالوجی ہسٹوریکلی جو سائیکالوجی پروفیشن بیسڈ ہے، جس میں نیگیٹو اورینٹیشن ہے، جس میں مسائل کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور وہ ایک لاپ سائیڈڈ ہے، تو اس میں انسان کا مطالعہ گویا پیسمسٹک مطالعہ ہو جاتا ہے، اور اس میں صرف وہ چیزیں زیر بحث آتی ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ لیکن انسان کو آگے بڑھانے کے لیے، انسان کو خوشباش رکھنے کے لیے، تھرائیونگ کے لیے، گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے جو مثبت چیزیں ہونی چاہیے، وہ جو ٹریڈیشنل سائیکالوجی ہے، جو کلینکل سائیکالوجی ہے، اس میں موجود نہیں ہے۔ پازیٹیو سائیکالوجی کے اندر یہ موضوع آتا ہے، لیکن پازیٹیو سائیکالوجی میں یہ موضوع جو آیا ہے اسلامی نقطہ نظر سے وہ بالکل جو ہے انکمپلیٹ ہے۔ اس لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے آپٹیمزم کو اور وسیع کیا جائے۔ جو ویسٹ کی سائیکالوجی میں آپٹیمزم ہے وہ صرف دنیاوی امور تک ہے، فرد واحد تک موجود ہے،
اور اسے خدا سے جوڑنے والی کوئی چیز، خدا سے امید دلانے والی کوئی چیز، خدا پر توکل کرنے والی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی ہم آپٹیمزم پر بات کریں گے تو ہمارا خدا سے تعلق ہو، اس پر توکل ہو، اس پر بھروسہ ہو، کیونکہ وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا ماوا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارے لیے زندگی کی راہوں کو کشادہ کرتا ہے، معاملات کو آسان کرتا ہے۔ اس سے قطع تعلق کر کے کیا آپٹیمزم باقی رہے گا، کیا امید اور رجائیت باقی رہے گی؟ اس لیے قرآن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ سے تعلق ہو اور اللہ تعالیٰ پر توکل ہو، یہ سکھایا جانا چاہیے۔ ہمارے پاس جو سائیکالوجی ہے اس میں نے بتایا کہ انسان فلرش ہو، انسان تھرائیونگ ہو، انسان خوشباش ہو، انسان ترقی کرے، انسان کی زندگی کے اندر مثبت جذبات پیدا ہو، پازیٹیو ویل بینگ آئے اور اپنے معاملات میں آپٹیمل ایڈجسٹمنٹ کر کے بہت پازیٹیو مینٹل ہیلتھ کے ساتھ زندگی بسر کر سکے، یہ وہ اصل امر ہے جسے توجہ دلانے کی ضرورت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ایک اور بات یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ پر توکل کرنے کی بار بار تعلیم ہے، اس کے نتیجے میں رزق میں کشادگی، معاملات میں آسانی اور گناہوں کی مغفرت کا وعدہ ہے۔ اس سے انسانی بیماریوں کا بھی علاج ہوگا۔ یہ جو سائیکولوجیکل انٹرونشن ہے اس میں پازیٹیو انٹرونشن ہونا چاہیے، اور اگر انسان کو یہ ساری باتوں کی امید دلائی جائے کہ تمہاری زندگی مستقبل میں اچھی ہونے والی ہے، طلاق ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد کی زندگی برباد، یا یہ کہ عورت کی زندگی برباد، یا یہ کہ بچوں کی زندگی برباد، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی مستقبل میں بہتر ہو سکتی ہے۔ امید رکھنی چاہیے، اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کارساز ہے۔ اس کے نتیجے میں جو مینٹل ڈیمیجز ہوتے ہیں، جو مینٹل النس ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں دور ہونے لگتی ہیں۔ اور انسان کے بارے میں یہ بات یاد رہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ اس کے اندر دو پولز کو جمع کیا گیا ہے اور اس کے اندر دو ہافز ہیں، ایک پازیٹیو بھی ہوتا ہے اور زندگی میں مسائل بھی ہوتے ہیں۔ یہی تو ہمارے لیے ٹیسٹ ہے، یہی تو ہمارے لیے آزمائش ہے۔ کون دنیا میں ایسا فرد ہے جس کی زندگی میں صرف پازیٹیو ہی پازیٹیو ہو؟ یہاں تک کہ انبیاء کی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا، انہیں بھی مسائل آتی ہیں، انہیں بھی پریشانیاں آتی ہیں، انہیں بھی مصیبتیں آتی ہیں، انہیں بھی غم ہونے لگتا ہے، انہیں بھی خوف ہونے لگتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن ایمان ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ایمان ہماری سوچ کو ٹھیک کر دیتا ہے، ایمان ہمارے ایموشنز کو ٹھیک کر دیتا ہے، ایمان ہمارے بیہیویئر کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ یہ آئیڈیا سائیکالوجی کے اندر موجود نہیں ہے۔ جو دو ہاف ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو، اس میں پازیٹیو پر تو ٹھیک ہے، لیکن نیگیٹو کو کیسے دور کیا جائے یہ سائیکالوجی کے بس میں نہیں ہے۔ یہ قرآن ہی بتا سکتا ہے کہ ایمان اور توکل کے نتیجے میں انسانی زندگی کے اندر توازن قائم ہو سکتا ہے اور پھر ایک نئی زندگی انسان چاہے تو شروع کر سکتا ہے۔ جب بھی آدمی اللہ پر توکل کرے گا تو اس کا جو سیلف امیج ہے، سیلف اسٹیم ہے، وہ بہت ہی اچھا رہے گا، انڈیمیج رہے گا۔ خدا پر یقین جسے نہیں ہوتا ان کے سیلف اسٹیم کو تکلیف ہوتی ہے جب طلاق ہو جائے، جب مصیبت آ جائے، جب کسی جگہ شکست کھا جائیں تو بہت ہی ہرٹ فیل کرتے ہیں۔ توکل علی اللہ اور تقوی کے نتیجے میں انسان اپنے سیلف اسٹیم کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ جو آپٹیمزم جس پر ہم بات کر رہے ہیں، یہ دراصل جو ہے علامہ ابن طباطبائی نے بھی لکھا ہے اس موضوع پر کہ انسان یہ یقین رکھے اپنے آپ پر، یہ کانفیڈنس رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے اور آئندہ کی زندگی آج کی زندگی سے بہتر ہو سکتی ہے۔ یہ جو آپٹیمزم ہے، یہ جو کانفیڈنس ہے، یہ جو اللہ پر بھروسہ اور امید ہے، یہ اسلام پیدا کرتا ہے، اور اس کا اپلیکیشن انسانوں کے علاج کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ ہوپ فلنس یا ہوپ تھراپی آج کے زمانے میں اسے گویا کہ ایک ذریعہ علاج بنایا گیا ہے۔
حالانکہ قرآن میں ہمیں بار بار بتایا گیا کہ ایک بندہ مومن اللہ پر توکل کرتا ہے، لیکن آج کی دنیا میں ہوپ تھراپی کے نام سے ایک علاج موجود ہے۔ جن لوگوں کے اندر ایمان کی کمی ہوتی ہے، اگر انہیں تربیت دی جائے، انہیں بتایا جائے، ان کے ذہنوں کو چینج کیا جائے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر انہیں بتایا جائے کہ زندگیوں میں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان گرتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے، انسان ایک مرتبہ شکست کھاتا ہے پھر فتح پاتا ہے، انسان ایک جگہ ہار جاتا ہے تو دوسری جگہ جیتتا ہے، تو زندگی کا اختتام نہیں ہے۔ خاص کر اسٹوڈنٹس کو معلوم ہونا چاہیے، جب فیل ہو جاتے ہیں تو ایک دم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ بزنس میں فیل ہو جاتے ہیں تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کی نوکریاں ختم ہو جاتی ہیں تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک ٹریننگ سیشن 850 لوگوں کا ایران میں کیا گیا اور وہ مختلف اسٹریس سے گزر رہے تھے اور ان کی تربیت کی گئی آپٹیمزم پر، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پر، پازیٹیو ریسپانس پر، پازیٹیو تھنکنگ پر، اور قرآن و سنت کی روشنی میں توکل اور تقوی کی جب تعلیم دی گئی تو اس کے نتیجے میں معلوم ہوا کہ ان کے اندر ہوپ پیدا ہو گیا، ان کے اندر آپٹیمزم پیدا ہو گیا اور ان کے جذبات کے اندر پازیٹیوٹی آ گئی۔ تو یہ جو پازیٹیوزم کی ٹریننگ ہے یہ بہت ضروری ہے آج کے زمانے میں، خاص کر جگہ جگہ اس طرح کے ٹریننگ کے سیشنز ہونی چاہیے، جہاں مرد پریشان حال ہوں، جہاں خواتین پریشانی کا شکار ہوں، جہاں نوجوان اپنے کرتوت کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے کہیں پھنسے ہوئے ہوں، ٹریپڈ ہوں، تو ان سب کو بتانا چاہیے کہ دس از ناٹ دی اینڈ آف لائف، ٹریپ سے نکل سکتے ہیں، زندگی بہت بڑی چیز ہے، تو نکالنے کے لیے ٹریننگ کے سیشنز ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایسے کوئی سیشنز نہیں ہوتے۔ مسجدوں کو اگر مرکز بنائیں، تنظیمیں اس کا بیڑا اٹھائیں تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ جو گھٹ گھٹ کر مر رہے ہوں انہیں ہم ایک نئی زندگی دے سکتے ہیں، تقوی کی تعلیم دیں اور توکل کی تعلیم دیں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی کرے گا، اللہ تعالیٰ معاملات کو آسان کرے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ ان آیتوں میں 3 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا ہے۔ ایک اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ ریلیجن سے وابستہ ہوتے ہیں ان کے اندر مسائل کو کوپ اپ کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، ان کے اندر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں سائیکالوجی میں ایک لمبا موضوع ہے کہ کس طرح سے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پیدا ہوتا ہے۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ انسان کے پاس گول ہونا چاہیے اور انسان کے اندر ایک موٹیویشن ہونا چاہیے اور انسان کے پاس ایک پاتھ ہونا چاہیے۔ میں ٹیکنیکل ورڈز کو استعمال کیے بغیر آسان زبان میں بتا رہا ہوں کہ بندے مومن کے سامنے ایک گول ہوتا ہے اور الٹیمیٹ گول تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، جنت کا حصول ہے، جہنم سے بچنا ہے، آخرت کی ناکامی سے بچنا ہے، یہ اس کا گول ہے۔ اور دنیا میں اس کے گول وہی جو قرآن نے سیٹ کر دی، بیوی کے ساتھ زندگی کیسے ہو، بچوں کے ساتھ زندگی کیسے ہو، معیشت کیسی ہونی چاہیے، سماج میں ہماری زندگی کیسی ہو، سیاست کیسی ہو، یہ سارے گولز متعین کیے گئے ہیں۔ تو ایک تو گول ہو، دوسرا موٹیویشن کہ انسان یہ سوچے کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، میں مومن ہوں، اللہ میرے ساتھ موجود ہے، مجھے اللہ نے رہنمائی دی ہے، میرے پاس نور موجود ہے، میرے پاس راستہ موجود ہے، یہ دوسرا نقطہ ہے۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اس کا پاتھ انسان ڈیزائن کرتا ہے، مشکل حالات میں گھر جائے تو ایک نئی اسٹریٹجی بناتا ہے، حالات سازگار ہو تو اس کی ایک الگ اسٹریٹجی بناتا ہے، بزنس میں فیل ہو گیا تو ایک نئی اسٹریٹجی بناتا ہے، خاندان ٹوٹ گیا تو ایک نئی اسٹریٹجی بناتا ہے۔ یہ گویا کہ آج کی سائیکالوجی میں یہ 3 اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ ہے کہ گول کا ہونا، موٹیویشن کا ہونا اور پاتھ وے کا ہونا۔ وکٹر فرینکل نام کا ایک سائیکیٹرسٹ گزرا ہے جو جرمن میں کنسنٹریشن کیمپس میں موجود تھا اور اس نے اس معاملے میں بہت کچھ کام کیا ہے۔ جو وہاں جیلوں میں تھے، ہوپلیس ہو کر لوگ مر جاتے تھے، انہیں ہوپ دیتا تھا، انہیں امید دیتا تھا، انہیں زندگی کا بڑا پکچر دیتا تھا، انہیں زندگی کا خواب دکھاتا تھا کہ جب وہ جیل سے نکل جائیں گے تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا کہنا یہ کہ لوگ آپ کے جسموں پر قبضہ کر سکتے ہیں لیکن لوگ آپ کے خوابوں کو چرا نہیں سکتے، آپ کے عزائم کو وہ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے اور آپ کا گول وہ چھین نہیں سکتے۔
آپ کی ہمت کو جو ہے وہ توڑ نہیں سکتے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ انسانوں کو اپنی زندگی کی معنویت کو پہچاننا چاہیے، اور وہ میننگ فائنڈ آؤٹ کرتا ہے انسان گول کے نتیجے میں۔ اس کے پاس جینے کے لیے کوئی مقصد ہو تو اس کی زندگی کے اندر معنویت ہے، جینے کے لیے کوئی مقصد ہی نہ ہو تو اس کی زندگی بے معنی ہے۔ یہ چونکہ وہ ایک مذہبی آدمی تھا تو اس کی جو پوری تھراپی ہے اس میں مذہب کا بھی عمل دخل اس نے رکھا ہے۔ آج کے زمانے میں ٹریٹمنٹ کے بے شمار جو طریقے ایجاد ہوئے ہیں، ان میں سے گریٹیٹیوڈ تھراپی بھی ہے اور ہوپ تھراپی بھی ہے، اور اس میں ہوپ کو پیدا کیا جاتا ہے، کیسے اسے انٹیسپیٹ کیا جائے، اور جب ہوپ پیدا ہو جائے تو ہوپ کو کیسے باقی رکھا جائے، کیسے اسے ریٹین کیا جائے، یہ ساری باتیں آج کے زمانے میں گویا کہ تھراپی کے شکل میں موجود ہیں۔ اور سنائڈر نام کا ایک بہت بڑا سائیکالوجسٹ گزرا ہے جس نے اس پر کام کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک امریکن سائیکالوجسٹ گزرا ہے کارل میننگر، اس نے بھی اس پر کام کیا ہے، اور بھی بعض لوگوں نے ان موضوعات پر کام کیے ہیں۔ لیکن میں نے بتایا کہ ان سب کے کاموں میں خامی باقی رہ گئی ہے، وہ کام ادھورے ہیں کیونکہ انسان کا آئیڈیا ان کا ادھورا ہے، اور قرآن کا آئیڈیا جامع ہے، مکمل ہے، کمپریہنسو ہے، کمپلیٹ ہے۔ اس لیے ہمیں اس موضوع کو کمپلیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپٹیمزم کے لیے، ہوپ کے لیے کنیکشن وتھ گاڈ بہت ضروری ہے، اور کنیکشن وتھ ریلیجن بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان ہوپ نہیں پا سکتا۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان مشکل حالات میں امت مسلمہ کے اندر جو رجائیت ہے، جو امید ہے، جو توکل ہے، وہ ان لوگوں میں موجود نہیں ہے جو خدا کو ریجیکٹ کرتے ہوں۔ اس لیے مسلمان بہت کچھ اس ملک میں کر سکتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ پر توکل ہونا چاہیے، اپنی ذات پر بھی توکل ہو، اپنی صلاحیتوں پر بھی اعتماد ہو، تو انشاءاللہ وہ آگے کا راستہ نکال سکتے ہیں۔ آخر میں آپ کو کنکلوڈ کرتے ہوئے بتانا چاہوں گا کہ آپ کا جو کچھ ہوپ ہے یا آپٹیمزم ہے، اسے انسان فائنڈ آؤٹ کرتا ہے، اور وہ کیسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کے لیے بھی آسان طریقہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ چاہیں تو اسے سمجھیں، اور سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ آسانی کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ صاحب اس ماڈل میں پازیٹیوزم ہے اور اس ماڈل کے اندر جو ہے وہ پیسیمزم پایا جاتا ہے۔ تو پیٹرسن اور سیلگ مین یہ دو بڑے پازیٹیو سائیکالوجسٹ گزرے ہیں، اور انہوں نے اس پر کوشچنز بھی تیار کیا ہے اور رہنمائی بھی کی ہے۔ ان کی اس تھیوری کے پیش نظر میں آپ کو سمپل طریقے سے بتا سکتا ہوں کہ آپ آپٹیمسٹ ہیں یا پیسیمسٹ ہیں، آپ پر امید شخصیت ہیں یا خنوتیت پسند ہیں۔ یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سے سوال کریں ہم، یا آپ سے کوئی سوال کرے، یا آپ اپنے آپ سے سوال کریں، تو معلوم ہوگا کہ آپ کا جو جواب ہے اس جواب سے معلوم ہوگا کہ آپ آپٹیمسٹ ہیں یا پیسیمسٹ ہیں۔ مثلا ایک طالب علم جو نیٹ کا ایگزام لکھ رہا ہو، نیٹ کا ایگزام اس نے لکھا اور وہ پاس ہو گیا، اس سے پوچھئے جا کر کہ تم نیٹ کے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، تو اس کا ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ I worked hard for more than 20 hours per day since 1 year. میں پورے 1 سال سے 20 گھنٹے جاگ کر کام کرتا رہا، تو اللہ کا احسان ہے۔ مسلمان ہو تو کہے گا کہ اللہ کا احسان ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ یہ آپٹیمسٹ بندہ ہے جو اپنی کامیابی کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا جس کے نتیجے میں مجھے یہ کامیابی ملی ہے۔ ایک طالب علم سے پوچھئے جو پیسیمسٹ ہے، جس نے پاس تو کیا ہے نیٹ، اس سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ luck was on my side this time. اس بار میں لکی ہوں، گزشتہ بار میں لکھا پاس نہیں ہوا، اس بار لک مجھے ساتھ رہا تو میں پاس ہو گیا۔ یعنی اس کا جو سینٹر ہے وہ اندر نہیں، اس کا سینٹر باہر ہے۔ حالانکہ وہ بھی نیٹ پاس کیا ہوا ہے، یہ بھی نیٹ پاس کیا ہوا ہے، اس کے جواب میں آپٹیمزم ہے، اس کے جواب میں پیسیمزم ہے، اس لیے کہ اسے اپنے بارے میں بھروسہ نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ لک تھا کہ میں پاس ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں نیٹ میں جو طالب علم فیل ہوا اس کے جواب کو دیکھیے، کہ جو فیل ہو گیا اس میں جو آپٹیمسٹ ہوگا وہ کہے گا کہ my mother was sick so I could not concentrate much this time, hope to crack next time. اس بار میری ماں بیمار تھی تو اس لیے میں نیٹ اس بار کریک نہیں کر سکا،
امید ہے کہ نیکسٹ اپیئرنس میں کریک کر لوں. حالانکہ وہ فیل ہے لیکن اس کا جواب بتاتا ہے کہ وہ آپٹیمسٹ پرسن ہے. اور پیسیمسٹ کیا کہے گا کہ I was under pressure of my family, so I could not write properly. میں خاندان کے جبر میں، ابا کے جبر میں، دباؤ میں تھا، اس لیے میں نیٹ ایگزام لکھ کر پاس نہیں ہوا. یعنی یہ کہ اب بھی اس نے اپنا مرکز اندر نہیں رکھا، باہر رکھا. تو یہ 4 قسم کے جواب ہیں جس سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں. یعنی کامیاب انسان میں بھی آپٹیمسٹ ہوتے ہیں، پیسیمسٹ ہوتے ہیں. ناکام انسانوں میں بھی آپٹیمسٹ ہوتے ہیں، پیسیمسٹ ہوتے ہیں. آپ کہاں ہیں؟ اگر آپ توکل کامل رکھتے ہیں، اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں، تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، تو لازماً آپ بھی آپٹیمسٹ ہوں گے، پر امید ہوں گے. اور اگر کہیں آپ کے اندر پیسیمزم ہے، اپنے مستقبل کو لے کر آپ کو پریشانی لاحق ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میرا فیوچر بلیک ہے اور میرا مستقبل اندھیرا ہے، میرے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، میرے لیے کوئی جاب نہیں مل رہا ہے، میرے لیے کوئی امپلائمنٹ نہیں ہے، میری شادی ٹوٹ گئی ہے اور آگے کا راستہ کیسے ہوگا مجھے پتا نہیں. یہ سب اگر آپ وریث کے اندر شکار ہیں تو پیسیمزم ہے. آپٹیمزم یہ ہے کہ انشاءاللہ میں پھر سے دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہو سکتا ہوں، انشاءاللہ دوبارہ میں سرگرمی دکھا سکتا ہوں، انشاءاللہ دوبارہ میں جیت کر دکھا سکتا ہوں. اس لیے کہ اس سے زندگی ختم نہیں ہو گئی، زندگی اور طویل ہے اور ان مرحلوں میں انشاءاللہ میں ضرور کامیاب ہو کر رہوں گا. اس دنیا میں بھی مومن کے لیے کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اس کا مقدر ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آپٹیمسٹ بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.